آج کی جو ہے ریلی اس حوالے سے بتائیے گا کہ آئینی عدالت جو بن چکی اس میں تو پتہ یہ چلا کیسز بھی کافی تعداد میں جو ہے دائر ہونے شروع ہو گئے تھے. اس حوالے سے آج کی ریلی کے حوالے سے آپ بتائیے گا. دیکھیے میں پوری قوم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ وکلا نے جتنی کامیابی کے ساتھ اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے, انہوں نے جس کامیابی کے ساتھ اسٹیٹ کی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں, یہ آپ سب لوگوں کی جدوجہد, آپ کے حقوق کی جدوجہد ہے. اور میں ان سے کہوں گی کہ آپ باہر نکلیں. جہاں تک آئینی عدالت کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پہ غیر آئینی اور اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے ججز ہیں جنہوں نے آج پھر ایک مرتبہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا PCO کا ووٹ لیا ہے. ہم اس عدالت کو نہیں مانتے جس عدالت نے آئینی حقوق سپریم کورٹ کے اختیارات کو چھین لیے. ہم اس عدالت کو نہیں مانتے جو اسٹیبلشمنٹ کی جنرل عاصم منیر کی اور اس کی بنائی ہوئی پارلیمان کی عدالت ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا میڈم, یہ بتا دیجیے کہ 2009 میں بھی وکلا تاریخ چلی گئی اور وہ کامیاب ہوئی, تو آپ سمجھیں کہ اس دفعہ بھی اس طرح ہونے جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک اس طرح سے جو ہمیں جو وکلا نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وکلا تحریک بھی ایک دن میں نہیں بنی, اس کے پیچھے بہت لمبی جدوجہد تھی. جب مشرف کی حکومت آئی تھی 99 میں کو ہوا تھا, تب سے وکلا باہر نکلے ہوئے تھے. اور پھر جب ہم نے بات کی, ہم نے تحریک ذہن سازی کی, لوگوں سے بات کی, ڈائیلاگ ہوا, تو لوگوں نے سمجھا کہ ہم درست بات کرتے ہیں. پاکستان کا جو سالمیت ہے جمہوریت کے اندر ہے اور آئین کی بالادستی میں, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم کامیاب ہوئے. تحریکیں ایک دن میں برپا نہیں ہوتی. یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جو یا تو اس نظام کے بینیفیشری ہے یا انہوں نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی. تو ہم اسی جو کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے, کسی جدوجہد کا تسلسل ہوتا ہے, وہ بہت اہم ہوتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے ہائی کورٹ کے جج جو شمس مرزا صاحب ہیں وہ استعفیٰ دیا. یہ ہماری موومنٹ کی سپورٹ ہے. پورے پاکستان نے جو الیکشنز کے اندر ووٹ دیا وہ صرف ایک جماعت کے لوگ نہیں تھے, عوام نے ووٹ دیا, اس نے جبر کے سسٹم کے خلاف ووٹ دیا, وہ بھی ہماری سپورٹ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سپورٹ مختلف کارنر سے آتی ہے جب بھی کوئی تحریکیں ابھرتی ہیں یا برپا ہوتی ہیں. اب میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ صرف ایک سیاسی یا آئینی جدوجہد کی تحریک نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک انقلابی تحریک ہے. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس وقت جو اچھی پازیٹیو چیز ہے کہ پاکستان کی عوام کا شعور بیدار ہو گیا ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہماری ایک اسٹیٹ پالیسی تھی نا جو سامراجی قوتوں کی, کہ 1 ونڈو آپریشن پاکستان کے اندر, کہ ایک جرنیل آپ خرید لو یا ایک جرنیل کو اپنے پیچھے لگا لو تو آپ پورے پاکستان کی قوم پہ قبضہ کر لو, یہ سسٹم اب ایکسپوز ہو گیا ہے. اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. پاکستان کے عوام بھی نکلیں گے, ہم لڑیں گے. اور جس دن, یہ آپ میری بات لکھ لیں, جس دن بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے, ان کی جو بادشاہت ہے جیسے عاصم منیر اور چند جرنیلوں کی, میں پورے جرنیلوں کو نہیں کہتی, ہر ادارے کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو. اچھا میڈم, یہ 2009 میں مسلم لیگ نون جو تھی انہوں نے جو وکلا کے ساتھ مل کر جو انہوں نے لانگ مارچ کیا, تاریخ چلائی تھی, آج وہ حکومت میں ہے جو کہ اس وقت یہ خود کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اور آج ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے بڑا بلکہ افسوس ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ماضی میں انہوں نے کچھ سبق سیکھا ہے. انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, ہم نے اس پر ان کو کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیا, ہم نے وکلا نے ساتھ دیا ان کا. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 50 سال کی حکومت کرنے کے بعد آج یہ پھر جا کے امر کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں جیسے جنرل ضیاء کے ساتھ ہیں. تو یہ اپنے پرانے دور میں واپس چلے گئے ہیں جہاں پر مفادات ہیں, اور ان کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ان کی آخری حکومت ہے جو بھی اس حکومت کا حصہ ہے. کیونکہ اب عوام جو ہیں وہ اس جبر کو کسی صورت, اور جن لوگوں نے دغا دیا عوام نے, میں دیکھا جنہوں نے سودا کیا عوام کا بھی ان کا ساتھ. بہت شکریہ.